اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ درود آپ پڑھتے جائیے، اللہ آپ کی آنکھ کی حفاظت کر دے گا۔ درود آپ پڑھتے جائیے، اللہ آپ کی زبان کی حفاظت کر دے گا۔ درود آپ پڑھتے جائیے، میرے رب گناہوں سے بچاتا چلا جائے گا۔ درود آپ پڑھتے جائیے، پروردگار آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت بھی کروا دے گا اور قیامت کے دن نبی کا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ طالب علم بھائیوں سے کہتا ہوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے اور اکابر سے سنا ہے، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس میں علم نافع نصیب فرماتے ہیں، علم عطا کرتے ہیں، اس کے دل کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، شرح صدر کر دیتے ہیں درود کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، سبق کا جب آغاز کرنے لگے، کتاب اپنی کھولنے لگے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، پھر ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، اللہ کا نام لے لیجئے، اللہ کے نبی کا نام لے لیجئے، نبی آخر و زمان پر درود پڑھ دیجئے۔ ادھر آپ درود پڑھتے جائیں گے، اللہ آپ کو دین کا علم عطا کرتا جائے گا، شرح صدر کرتا جائے گا، اللہ کریم علم نافع عطا کر دے گا۔ علم نافع جب ملتا ہے تو عالم کی زندگی بن جاتی ہے، اور عالم دین کی جب زندگی بنتی ہے سننے والوں کی زندگی بن جاتی ہے۔ آپ کے اکابر کو دیکھیے، اپنے اکابر کو دیکھیے، اکابرین علماء دیوبند کو دیکھیے، ان کی ساری زندگی آج اس ممبر پر میں بیٹھا ہوں، اسی ممبر پر شہید اسلام بھی درود پڑھایا کرتے تھے۔ شہید اسلام کے والد ماجد حضرت حقانی رحمہ اللہ بھی درود پڑھایا کرتے تھے، اور جب میں اکابر کو پڑھتا ہوں وہ بھی درود کی کثرت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میں بھی آج ابتدا میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مشکلات سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، مسائل سے بچنا ہے، آنے والے امتحانوں سے بچنا ہے، آزمائشوں سے بچنا ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں درود آپ پڑھ دیجئے، اللہ رحمتیں بھی اتار دے گا، میرا رب مدد بھی فرما دے گا۔ حضرات محترم، میں تفصیلات میں جائے بغیر گھڑی پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، میرے قائد محترم تشریف لانے والے ہیں، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ انہیں لمبی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہماری پوری قیادت کی حفاظت فرمائے۔ آج وہ دین اسلام کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کلمہ ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، اور جب تک ختم نبوت پر ایمان نہ ہو اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ عبادت بھی قبول کرتا جائے گا، عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ عبادت کی توفیق بھی عطا کرتا جائے گا۔ اور جب عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہی لوگ تھے عرب کے باسی تھے جن کا عقیدہ جب اللہ کے آخری نبی نے ٹھیک کیا ہے، توحید کا درس دیا ہے، توحید کا پیغام دیا ہے، شاگردان رشید تیار کیے ہیں، ایسے شاگردان رشید جو دنیا میں چلتے تھے، ان کے چلنے کی آواز جنت میں بھی محسوس ہوتی تھی، آسمانوں پر بھی محسوس ہوتی تھی۔ یہ نبی کے شاگرد تھے جنہوں نے صفہ کے چبوترے پر میرے نبی سے دین سیکھا تھا، جنہوں نے مکہ میں میرے نبی سے علم سیکھا تھا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے وطن چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے تمام کے تمام کاروبار چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میرا جملہ غور سے سننا، وہ شاگردان رشید ہے جنہوں نے سب کو چھوڑا تھا، نہیں چھوڑا تھا تو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا تھا۔ ہم بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، مل کے کہو انشاءاللہ، ہم دین کے لیے ہر قربانی دیں گے، اونچی آواز سے ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مائی کا لال ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ میری قیادت پارلیمنٹ میں ہو تو وہاں پہ بھی ان کے ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچم ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچم ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ آخری سانس تک ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے رکھیں گے۔
अजीज یہ پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا اسے کوئی مائی کا لا دین ریاست نہیں بنا سکتا ہے جب تک میرے اکابر کے فارغ زندہ ہیں قائد محترم ہماری قیادت فرما رہے ہیں اس پاکستان میں کوئی امریکہ کا نظام نہیں آ سکتا ہے یہاں پر نظام آئے گا تو انشاءاللہ ضرور آئے گا وہ آمنہ کے نام کا نظام آئے گا مجاہدوں کی طرح آواز آ جائے مل کے کہو انشاءاللہ بھائیوں وہ نظام مصطفیٰ جو میرے نبی نے شاگردوں کو دیا تھا اپنے شاگردوں کو جس نظام کا سبق پڑھایا تھا آئیے اسی نظام کے شاگردوں میں ایک نبی کا وہ شاگرد بھی آیا تھا جس کے بارے میں انگریز مستشرق کہتا ہے اگر 10 سال عمر فاروق اور زندہ رہتے تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا شیطان جن کا نام سن کر راستہ چھوڑ دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ میرے شاگردوں میرا وہ یہ شاگرد ہے جسے سردار کا بیٹا دنیا کہتی ہے جس کا نام عمر رکھا گیا ہے عمر ابن الخطاب ہے یہ میرا عمر جب نکلتا ہے آگے سے اگر شیطان آ رہا ہو میرے عمر کو جب دیکھتا ہے راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان سے پوچھتا ہے راستہ کیوں چھوڑا ہے اس نے کہا کیا کروں نبی کا تربیت یافتہ عمر آ رہا ہے اس لیے راستہ چھوڑ رہا نبی کے شاگرد حضرت عمر فاروق مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالی مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالی ان سب کی تربیت میرے نبی نے کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میرے نبی نے کی تھی جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیجئے ثواب ملے گا اجر ملے گا میرے وہ نبی کے شاگرد ہیں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی سے براہ راست علم سیکھا تھا جنہوں نے قرآن سیکھا تھا نبی کی زندگی سے دین سیکھا تھا ارے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں آپ ان سے خوش ہیں تو میں بھی ان سے خوش ہوں میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں قیامت کے دن تک قرآن پڑھا جائے گا آپ کے شاگردوں کا ذکر ہوتا رہے گا میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں میں آپ کے شاگردوں سے راضی ہو چکا ہوں میں ہی راضی نہیں ہوا ہوں وہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے سبحان اللہ کیسے لوگ تھے کہہ دو سبحان اللہ میں بیان کر رہا ہوں اسی نیت سے بیٹھا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا تھا آج میرے بھائی میرے عزیز مولانا راشد بیان کرتے مولانا ناصر بیان کرتے ہم ان کا بیان کرتے حضرت شہید اسلام کی یادیں تازہ ہوتی لیکن جب میں پہنچا ہوں تو رات ہی سے مجھے آرڈر مل گیا تھا جمعہ کا بیان تم نے کرنا ہے نماز قائد محترم پڑھائیں گے میں نے کہا جو حکم ہوگا ہم اس گھر کے لیے گھر سے جو حکم ملتا ہے ہم اس کی پابندی کیا کرتے ہیں مجھے وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے شہید اسلام زندہ تھے مجھے لاڑکانہ میں انہوں نے بلوایا چاند کا میڈیکل کالج کا جلسہ تھا جمعہ آ گیا حضرت شہید اسلام نے کہا جمعہ آپ نے پڑھانا ہے میں نے کہا نہیں میں صرف جمعہ پروگرام کے لیے آیا ہوں جمعہ آپ پڑھائیں گے لیکن اصرار فرمایا میں نے ان کی موجودگی میں جمعہ پڑھایا اس کے بعد بھی مواقع بنتے رہے آج پھر میرے بھائیوں نے کہا میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو مجھے شہید اسلام مجھے یاد آ گئے میں نے انکار نہیں کیا ہے قائد مکرم سے سلام کر کے آؤں میں نے کہا تھوڑی دیر حاضری لگوا لیتا ہوں میں کون بیان کرنے والا ہوں آپ کون بیان سننے والے ہیں ہم کون سی دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں ہم کیسے گھروں سے نکل کر مدرسے میں پڑھنے والے بن سکتے ہیں آپ میں سے کون آ کے دورہ حدیث کا سبق سیکھ سکتا ہے بخاری پڑھ سکتا ہے مسلم شریف پڑھ سکتا ہے ابن ماجہ پڑھ سکتا ہے قرآن کی تفسیر پڑھ سکتا ہے ارے بھائیوں یہ توفیق دین کی چھت والا دیتا ہے میرے طلباء میرے علماء آپ بڑے خوش نصیب ہیں رب نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں آپ گھروں سے نکل کر مدرسے میں آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں دین سیکھتے ہیں میں آج بیان نہیں کر رہا ہوں میرا اللہ بیان کروا رہا ہے
میری زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے ہیں، القاء ہوتے جا رہے ہیں، میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ میرے قائد محترم میدان عمل میں کھڑے نہیں ہیں، رب نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ان کے سامنے حال ہوگی۔ کوئی دنیا میں امریکہ پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی برطانیہ پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی کفر کی دنیا پر گھمنڈ کیا کرتا ہے، میرے قائد محترم کو، میرے علماء کو، مدارس والوں کو کسی امریکہ پر گھمنڈ نہیں ہے، انہیں گھمنڈ ہے تو نیلی چھت والے پر ہے۔ جانتے ہو اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، حال سے بھی آواز آنی چاہیے، باہر سے بھی آواز آنی چاہیے۔ ارے ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پیچھے نیلی چھت والا ہے۔ جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو کم میں فیرت قلیلت غلبت فیرت کثیرہ، مدد کرنے پہ آتا ہے تو چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت میں غالب کر دیتا ہے۔ یہی لوگ کہتے تھے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ چند ملا ہے۔ تم نے ملین مارچ میں دیکھا ہے، آپ نے سکھر میں دیکھا ہے، بدین میں دیکھا ہے، میں نے کراچی سے لے کے پشاور تک دیکھا ہے، لاکھوں لوگ نکلے ہیں۔ ان لاکھوں نے میرے قائد محترم کو جواب دیا تھا، پیغام دیا تھا، آپ ختم نبوت کے لیے میدان میں اکٹھے رہیے، ہمیں قربانی دینے کا وقت آیا، قربانی دیں گے، مال کی قربانی دیں گے، وقت آئے گا تو نبی کی عزت کے لیے جان کی قربانی دیں گے۔ انڈیا چیلنج کر رہا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، اگر پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے بارڈر کی حفاظت کے لیے اسی لاڑکانہ کے اسٹیڈیم میں میرے قائد محترم نے کہا تھا، اس وقت کے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اگر پاکستان کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی تو میں کوئی نہیں ملے گا، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مدرسے کا طالب علم میدان میں اترے گا، جمعیت کا کارکن میدان میں اترے گا، کفن پہن کے اترے گا، کفر کے چھکے چھڑا دے گا۔ انشاءاللہ ہم دین کی حفاظت کے لیے بھی جانیں قربان کریں گے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی جانیں قربان کریں گے۔ مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ۔ سی آئی ڈی کے دوست نوٹ کریں، اداروں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی پاکستان ہے جو میرے کعبہ میں بنایا تھا، یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے جنگ آزادی کی جد و جہد کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو یقیناً ماضی کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اسی پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے کا وقت آیا تھا تو کوئی آکسفورڈ والا نہیں ملا تھا، پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا تھا تو شیخ الہند کے شاگرد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا۔ ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کون ہو سکتا؟ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں آپ کے سامنے دین کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مدینہ کی ریاست کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن وہ بات کرنے والوں کے انداز میں ہمیں مدینہ کا نظام نظر نہیں آتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، حق کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھک کہہ رہا ہوں، کہیں نظر نہیں آتا۔ ارے مدینہ کی ریاست اس وقت بنے گی جب وزیر اعظم کی کرسی پر داڑھی والا آ کے بیٹھے گا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، پگڑی والا آئے گا، تسبیح والا آئے گا، انشاءاللہ اپنے راستے روکو آئے گا، لوگوں سے ہی آ رہے انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرف ہو انشاءاللہ، کوئی اور نہیں آئے گا، انشاءاللہ آئے گا تو مولانا فضل الرحمان آئے گا۔
مدینہ کی ریاست بنتی ہے، میرے نبی جب تربیت فرماتے شاگردان رشید آتے، انہی شاگردان رشید میں وہ شاگرد بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر دیا تھا۔ آنے والوں میں ابو بکر صدیق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ بھی ہے، حضرت علی حمزہ بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، حضرت جعفر بھی ہے۔ ہمارا سیر مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک اہل بیت کا ذکر نہ کر دیا جائے، نبی کے خاندان کا ذکر نہ کر دیا جائے۔ ہم اپنے لیے نبی کے خاندان کا ذکر کرنا سعادت سمجھتے ہیں، ہمارا خطبہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی کے رشتہ دار تھے، ایسے ایسے رشتہ دار تھے جن کا نام سنتے ہوئے کفر کی دنیا کانپا کرتی تھی۔ جب امیر حمزہ کا نام کفر کی دنیا سنتی تھی تو ان کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی، عمر فاروق کا نام سنتی تھی تو دنیا کی ٹانگیں کانپتی تھی، علی مرتضیٰ کی تلوار دیکھتے تھے تو کفر کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ٹانگیں کانپتی تھی کہ کفر جانتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو جان کو دے سکتے ہیں، اپنے زمین کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آنے والوں نے کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہیں، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جواب میں نبی کے شاگردوں نے کہا تھا پاگل تم ہمیں کیا دو گے، اللہ نے تو ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا۔ اللہ وہ کچھ دے گا جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ وہ کچھ دے گا کبھی ہمارے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہم نے نبی کی زبان سے باتیں سنی ہوئی ہے۔ ہمیں تم کہتے ہو کیا دنیا میں چاہتے ہو، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کے شاگردوں نے کہا تھا ہمیں دنیا میں چاہیے تو نبی کے چہرے کا دیدار چاہیے، اور کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ جب نبی محترم کا دیدار آ گیا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز سے کہہ دو، اور مل کے کہہ دو۔ ایسے پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے میرے کہنے پر آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اس لیے آپ سے پڑھا رہا ہوں۔ اور وعدہ کرتے ہوئے ضرور نہیں چھوڑیں گے، روزانہ پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، ہر وقت پڑھیں گے۔ اور میرے کعبہ تو کہتے ہیں ضرور تو پڑھتا جا، کثرت سے پڑھتا جا، حلق سے حرام نہ اترنے دے، اپنے آپ کی حفاظت تو کرتا جا، نماز کے سجدے تو کرتا جا، درود پڑھتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے بھی درود پڑھتا جاؤ، سوتے سوتے درود تو پڑھتا جائے گا۔ ایک رات ایسی بھی آ جائے گی پروردگار سارے پردے ہٹا کر آمنہ کے رات کی زیارت بھی کروا دے گا، انشاءاللہ ہو، انشاءاللہ ہو۔ نبی کے شاگرد آئے، نبی کے شاگرد حاکم وقت کر آئے۔ صرف ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر دی۔ تفصیل میں نہیں چاہتا، مجھے یاد آئے امیر شریعت کے دو جملے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے سنا بھی نہیں۔ حضرت مولانا قمر الدین سے پوچھو جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی نہیں۔ وہ خطیب بے بدل جب بیان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو کافروں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آیا کرتے تھے۔ آج قاری صدیق احمد شافعی، قاری خلیل احمد مصری اور حرمین کے ائمہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جاہل آدمی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ میں بہت ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں، جب حضرت ابی بن کعب قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا سما ہوتا ہوگا، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، جن کا قرآن سننے کے لیے میرے نبی بھی چل کر ان کے گھر آ گئے۔ حضرت ابی بن کعب کی نظر پڑی
آج استاد محترم دروازے پر ہے. آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ مجھے بلایا ہوتا، مجھے حکم بھیجا ہوتا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اپنے انداز میں دو جملے کہتا ہوں. آپ کا آرڈر آ جاتا تو وہی ابن کعب اپنے قدموں پر چل نہیں اپنے ہاتھوں پہ چل کے آتا کہ میرے نبی کا حکم آ گیا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا نہیں بھائی دروازہ کھولو، اندر بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوئے. فرمایا بھائی آج میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں. کیسے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا بھائی سب سے پہلے تو مجھے اللہ کا قرآن سنا. حضرت عبی نے کہا میں سنا؟ فرمایا ہاں بھائی تم سناؤ. استاد استاد ہوتا ہے اور شاگرد شاگرد ہوتا ہے، اور استاد وہ استاد جو نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے. جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آئے تو صفی اللہ بھی کھڑے ہو جائے، نجی اللہ بھی کھڑے ہو جائے، خلیل اللہ بھی کھڑے ہو جائے، ذبیح اللہ بھی کھڑے ہو جائے، روح اللہ بھی کھڑے ہو جائے، کلیم اللہ بھی کھڑے ہو جائے. جبرائیل آج کوئی امامت نہیں کروائے گا، امامت کروائے گا تو میرا حبیب امامت کروائے گا. میں جملوں میں اشارے دے رہا ہوں، تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. میں جملوں میں بات کہتے ہوئے باپ کا تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں. او بھائی میں آج آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. آقا فرمائیے تو صحیح کس نے بھیجا ہے؟ او بھائی پہلے مجھے قرآن تو سنا دو. حضرت عبی نے قرآن پڑھنے کا آغاز کیا ہے. سبحان اللہ، نبی کے شاگرد قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، نبی نے کس طریقے سے قرآن سنایا ہے. لحن کیسا ہوگا، آواز کیسی ہوگی، انداز کیسا ہوگا، بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ کیسے ہوگا، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوگی. نبی سامنے ہے، شاگرد سامنے ہے. ارے قربان جاؤں، آج وہ شاگرد سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے براہ راست نبی سے قرآن سیکھا ہے. میں اس شاگرد کے نصیب پر قربان جاؤں جس نے اللہ کے الفاظ کو نبی کی زبان سے سیکھا بھی ہے اور ساتھ نبی کے چہرے کا دیدار بھی کیا. فرمایا پڑھو ذرا قرآن. آقا میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں تم پڑھو. فرمایا بھائی میں بتاؤں یہ قرآن سننے کے لیے میں خود نہیں آیا ہوں. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب جائیے اور جا کر اپنے شاگرد عبی سے اللہ کا قرآن سن دیجیے. حضرت عبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے اور ایک جملہ کہا، بڑے پیارے انداز میں جملہ کہا. پوچھا آقا، توجہ رکھیے، پوچھا آقا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان اللہ تو کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا ہے. جواب آیا، آمنہ کے لال نے فرمایا میرا صفحہ سلام بھی آیا. ماشاءاللہ جواب آیا، جواب نبی کی زبان سے. ہاں بھائی میرے اور تمہارے رب نے تمہارا نام لے کر کہا کہ جا کر عبی سے میرا قرآن سنی. حضرت عبی کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن تو پڑھ رہا تھا اور صاحب قرآن کو دیکھ رہا تھا، نبی کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا. کہتے ہیں اسی اسلام میں میری نظر پڑی تو میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں اور نبی کی زبان سے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. زبان پر سبحان اللہ جاری ہے. حضرت عبی نے قرآن پڑھا. میں نے مثال دی، آج قاری صدیق المنشاوی کی تلاوت دنیا سنتی ہے، قاری عبدالباسط کی تلاوت سنتی ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے. اللہ نے گلے کیسے دیے، آوازیں کیسے دی. آج دنیا میں ایک اور جملے کی اجازت چاہتا ہوں، میرے قائد محترم جب قرآن پڑھتے ہیں تو سیکولر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا انداز دیا ہے، کیا خوبصورت انداز دیا ہے، قرآن پڑھنے کا انداز دیا ہے، دین بیان کرنے کا انداز دیا ہے. یہ اکابر سے پھر سے میں چیز ملی ہے. مفکر اسلام
حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے قرآن پڑھتے وقت بھی دنیا پر بھائی طاری ہوتا تھا. حضرت مولانا فضل الرحمان بھی جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے دنیا پر ایک سما طاری ہوتا ہے. یہ سارے قرآن کی برکت ہے. اور امیر شریعت جب قرآن پڑھتے تھے ہندو اور سکھ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے. دنیا کہتی تھی آج تم کیسے اس مجلس میں آئے ہو؟ تو جواب میں کہتے تھے جب عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں تو جب تک ہم ان کی زبان سے قرآن نہیں سنتے ہمیں لطف نہیں آتا. ہے کافر, کلمہ نہیں پڑھا. حدیث میں جیسے آتا ہے ابو جہل بھی رات کو چھپ کر نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے قرآن سنتا تھا. ابو جہل دین کا دشمن, نبی کی جان کا دشمن, قرآن چھپ سے سن رہا ہے. اور ایک موقع پر پکڑا بھی گیا. کافروں نے کہا کیوں کیا تھا؟ کہتا ہے مخالفت اپنی جگہ پر, لیکن میرا بھتیجا بڑی شان والا ہے, میں صرف حبل اور بتوں کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتا ہوں, ورنہ ان کے چہرے کا ہی جواب نہیں. اور جب زبان سے بولتے ہیں تو موتی بکھرتے ہیں, اور جب اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو پڑھتے ہیں تو جب تک میں کلام نہیں سنتا ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی. میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں رات بستر پر جانے سے پہلے تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھ لیا کریں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. میں لاہور سے آیا ہوں, ہمارے جتنے بزرگ گزرے حضرت امروٹی رحمہ اللہ, حضرت بھیر شریف والے, حضرت حاجی جی رحمہ اللہ, ہمارے سمرانی والے, جتنے اکابر بھی گزرے ہیں انہی اکابر سے مشن آگے چلتا ہے, لاہور میں پہنچتا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری جیسے لوگ جملہ کہا کرتے تھے, یار لوگوں یاد رکھو قرآن کھولنا تمہارا کام ہے. تمہارے گھر پر, تمہاری بستی پر, تمہارے وجود پر, تمہارے خاندان پر رحمت اتارنا میرے رب کا کام. کھڑے گے انشاءاللہ, اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. ایک رکوع پڑھیے, ضرور پڑھیے, قرآن ضرور کھولیے. میری ماں کو بھی پیغام دیجئے, میری بہن کو بھی دعوت دیجئے. اللہ کے بندو گھروں میں قرآن جب کھلتا ہے اللہ اس کی برکت سے رحمتیں بھی اتارتا ہے, اولاد نیک بھی ہو جاتی ہے, فرما بردار بھی ہو جاتی ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری جن کی رگوں میں حضرت حسن کا خون دوڑ رہا ہے, جن کی رگوں میں حضرت حسین کا خون دوڑ رہا ہے, اور حسین کے ماننے والے کبھی یزیدیت کے سامنے اپنی گردن جھکایا نہیں کرتے ہیں. حسین نے کربلا کے میدان میں نماز بھی نہیں چھوڑی, اللہ کا قرآن بھی نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے پیغام دیا تھا گردن کر سکتی ہے, کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے. یہی پیغام میرے اکابر نے دیا ہے. انہوں نے سامراج کے سامنے اپنی گردنیں تو کٹوانے کے لیے پیش کر دی تھی, لیکن گردن جھکنے نہیں دی تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں کسی امریکہ کے سامنے ہمارے جمعیت کے کسی کارکن کی گردن جھک نہیں سکتی ہے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے, امریکہ بھی ٹوٹنے والا ہے انشاءاللہ. روس ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, ہمارا ایمان ہے اب امریکہ بھی ٹوٹے گا, انڈیا بھی ٹوٹے گا. مجاہدوں کی طرح کو ہونا انشاءاللہ. دین کا جو دشمن ہے وہ باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں, حضرت امیر شریف سے پوچھا گیا عمر فاروق میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے, تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دو جملے میں بات کہی. فرمایا کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو, نبی کے پاس شاگرد آئے, 1.25 لاکھ آئے, کہاں کہاں سے آئے, تاریخ کو پڑھ لیجئے. فرمایا ایک جملہ یاد رکھیے, آنے والے سارے آئے وہ میرے نبی کے مرید بن کے آئے. عمر آئے مرید ہی نہیں, میرے نبی کی مراد بن کے آئے. معاف کر دیا. جب رب سے کہا تھا اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے تاکہ تیرے دین کی عزت کا ذریعہ بن جائے. رب نے کہا پیغمبر مانگنا تیرا کام ہے, دینا ہمارا کام ہے. یہی عمر مدینہ کی ریاست میں آ کے
سنو بھائی، مدینہ کی ریاست میں خلیفہ بن کر بزرگ جو کہتے ہیں مان لیجیے وہی بیٹھ جائے، مدینہ کی ریاست میں جب خلیفہ بن کر آئے ڈیلیگیشن آیا، باہر کا وفد آیا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کے حاکم سے ملنا ہے، آپ کے حکمران سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ کہاں ہوں گے؟ ان کا مرکز کہاں ہے؟ مولانا راشد صاحب آگے، قائد محترم بیٹھے رہے تھے، اٹھے کے لیے ابھی تک رکھا نہیں ہے۔ میں خود آپ کو انشاءاللہ استعمال مسجد کا احترام ہمیں بہت زیادہ کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہی۔ میں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، حاکم خلق کی بات کی، انشاءاللہ قائد محترم تشریف لا رہے ہیں، آپ اسے استقبال کیجیے۔ حضرت قائد محترم تشریف فرما ہے، ابھی آپ کے سامنے ہم خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم نماز کی امامت کروائیں گے۔ میں قاری صاحبان کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کا انداز دیا ہے، ابھی آپ حضرت کا خطبہ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا، قرآن کی تلاوت سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ کو تو کبھی کبھار موقع ملتا ہے، ہمارے ضیاء الرحمن صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، ان حضرات کو اللہ مواقع دیتے ہیں، قائد محترم کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں لمبی زندگی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، آمین اونچی آواز سے۔ سنیے بھائیوں، خلیفہ وقت ہے، میرے بھائی مولانا راشد صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہی کے حکم پر بس آخری جملے کہہ کر میں یہاں پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر کر رہا ہوں اسلامی حکمران کا، اسلامی ریاست کا، مدینہ کی ریاست کا۔ آج مدینہ کی ریاست کرنے والوں کی بات کرنے والوں نے انداز دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کے طور طریقے دیکھیے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ ویڈیو میں دیکھتے رہتے